وعلیکم السلام آصف خان بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے بالکل درست بات کی ہے۔ اب یہ دیکھیں اور غور کیجئے گا ذرا کہ کیا لوگوں کو 40% کی بھی امید تھی؟ کیس تو چل ہی رہا تھا نا برسوں سے، وہ کبھی پیشی پر آتے تھے سیف الرحمان صاحب، کبھی نہیں آتے تھے، وہ کیس کو پرولونگ کر رہے تھے۔ وہ تو بر وقت میں نے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ آپ بے شک فریق نہیں ہیں اس کیس میں، لیکن ادارے کو پتہ ہونا چاہیے کہ پبلک پریشان ہے تو آپ اپنی اپلیکیشنز دیں۔ تب کہیں جا کر لوگوں کو سمجھ آئی اور انہوں نے جوک در جوک جو ہے اپلیکیشنز دیں۔ جب نیب کے پاس اپلیکیشنز گئی ہیں تو کیس کا پانسا پلٹا ہے، کیس کا رخ چینج ہوا ہے، ورنہ بلیو می کہ 2 سال پہلے ہی سیف الرحمان نیب سے جان چھڑا چکے ہوتے اور متاثرین کو یہ 40% تو کیا 1 روپیہ بھی پھر نہیں ملتا، کیونکہ اگر سیف الرحمان نے دینے ہوتے تو وہ تو بہت پہلے دے چکے ہوتے۔ اب بھی تو وہی سیف الرحمان ہے نا جو نیب کو دے رہا ہے، یہ وہی سیف الرحمان ہے نا جو آپ لوگوں کو نہیں دے رہا تھا۔ جب نیب کے تھرو مجبور کیا گیا تو اس نے نیب کے حوالے کیے، پلی بارگین میں گیا تو 40% ملا۔ تو جس وقت 1 روپیہ بھی نہیں ملا تھا، لیڈرز حضرات کہتے تھے کہ زیدی صاحب غلط ٹریک پہ لوگوں کو ڈال رہے ہیں، کچھ نہیں ملے گا۔ بلکہ جس وقت کیشوت بنی تھی تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ چشمہ یہیں سے پھوٹے گا، بہت ساری ایسی باتیں تھیں۔ بعد میں وہ چشمہ کیا پھوٹا، وہ تو متاثرین کے سروں پہ کیشورت ایک اور بم بن کر پھوٹا اور وہ متاثرین کیشورت بھی کہلانے لگے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے حقائق ہیں، امید ہے لوگ بھولے نہیں ہوں گے۔ جب 40% کی کیا 1 روپے کی امید نہیں تھی تو بہرحال 40% ملا، اب 60% کی امید ہے اور انشاءاللہ 60% بھی ملے گا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 60% بھی نہیں ملے گا، انشاءاللہ 60 بھی ملے گا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ فیز 2 والوں کو کچھ نہیں ملے گا اور وہ فارغ ہو جائے گا نیب سے۔ میں اس موقف کی کبھی تائید نہیں کر سکتا کیونکہ میں سرکاری ادارے کی کارکردگی سے واقف ہوں۔ فیز 2 والوں کو بھی انشاءاللہ ملے گا۔ تو آج تک ان 6.5 سالوں میں جو باتیں میں نے کہی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی آنے والے وقتوں میں اگر غلط ثابت ہوئی ہے تو مجھے بتائیں۔ جو چور کی سزا وہ میری سزا، لیکن میری تو الحمدللہ ہر بات کی میرے رب نے لاج رکھی ہے، کیونکہ میں بہت سوچ سمجھ کر بولتا ہوں، اور بولتا ہوں تو اللہ کے اوپر مکمل توکل کر کے بولتا ہوں۔ تو اللہ نے میری ہمیشہ لاج رکھی ہے، ہر بات میری صحیح ثابت ہوئی ہے، اور انشاءاللہ دیکھیں گے۔ جو کہہ رہے ہیں کہ 60% نہیں ملے گا وہ بھی منہ کی کھائیں گے اور 60% بھی ملے گا، اور جو کہہ رہے ہیں کہ فیز 2 والوں کو نہیں ملے گا وہ وقت بھی انشاءاللہ دور نہیں ہے، آنے والا وقت خود فیصلہ کر دے گا، سب دیکھیں گے۔ فیز 2 والوں کو بھی انشاءاللہ ملے گا۔ جی سائیں، ابھی فی الحال تو نیب کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ جو سیف الرحمان نے دیے تھے وہ 40% کے حساب سے انہوں نے 21,000 سے کچھ زیادہ لوگوں کو دیے ہیں، اور جتنا ویریفائڈ ڈیٹا تھا اس میں بھی ابھی کچھ 100 لوگ رہ گئے ہیں جن کو 40% بھی نہیں ملا ہے۔ تو پہلے تو ان کو ہی 40% ملے گا، اس کے بعد ان سب کا جو 60% ہے وہ ان کو ملے گا۔ لیکن سیف الرحمان پیسے ان دنوں نہیں دے رہا ہے نیب کو، اس کے معاملات نیب کے ساتھ ٹیڑے چل رہے ہیں، تو نیب کے پاس ظاہر اختیار بھی ہے اور طریقے بھی ہیں، تو وہ اپنے طریقے اور اپنے اختیار کے مطابق اس سے پیسے لینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور وہ لیں گے پیسے، تو نیب کو دینے پڑیں گے سیف الرحمان کو ہر حال میں، بچ تو نہیں سکتا، کیونکہ پھر اس کی ضمانت کینسل ہو جائے گی اگر اس نے ایسا نہ کیا، تو جیل جانے سے بچنے کے لیے وہ ادھر ادھر سے کہیں نہ کہیں سے کرے گا۔ پھر نیب کے پاس دوسرا آپشن بھی ہے، جو سیف الرحمان کی ضبط شدہ پراپرٹی ہے اس کو بھی وہ نیلامی پر لگا کر سیل کر سکتی ہے اور اس سے بھی لوگوں کو دے سکتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کیونکہ سیف الرحمان کی طرف سے پیسے دینے میں جو ہے تاخیر ہو رہی ہے، تو نیب دوسرے آپشن بھی استعمال کرنے کا سوچ رہی ہوگی، تو پیسے تو بہرحال سبھی کو ملنے ہیں، لیکن اب اس میں تھوڑا سا ٹائم اور لگ جائے گا۔ وعلیکم السلام جناب ریاض رسول صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بڑی ہی زبردست قسم کی آپ نے مثال دی ہے، اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ شکوے سے شکر بہتر ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے سوشل میڈیا کا کہ ایک لینڈ کروزر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور
पास से एक गरीब मिस्कीन सा बंदा गुजर रहा था, फटे हालों में, बुरे कपड़े पहने हुए। दोनों एक दूसरे को हसरत से देख रहे थे। गरीब ये सोच रहा था कि ये देखो, ये अमीर है, इसके कितने मज़े हैं, लैंड क्रूज़र में बैठा है, काश ये मेरे पास होती। उसको पता नहीं था वो जो अमीर अंदर बैठा हुआ था वो टांगों से माजूर था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, और वो उस गरीब को देखकर हसरत से ये सोच रहा था कि काश मेरे पास इसकी जैसी टांगें होती। तो बात यह है, अल्लाह ताला जिसको जिस हाल में रखता है अपनी हिकमत के मुताबिक रखता है। इसीलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर होता है। बहुत शुक्रिया।